تو پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 100 فری کی سیریز کا میچ تو جیت لیا، لیکن یہ جیت اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی لگتی ہے۔ جی بالکل۔ اس ایک میچ کے اندر ہی ہمیں پاکستانی کرکٹ کے حال اور مستقبل کی دو بالکل الگ الگ تصویریں نظر آئیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ میچ صرف اسکور بورڈ پر ایک فتح نہیں تھی، صحیح، بلکہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ٹیم کس سمت جا رہی ہے۔ آج کی گفتگو اسی تضاد پر مرکوز ہوگی کہ ایک ہی میچ میں شاندار کارکردگی بھی اور گہری تشویش کی وجہ بھی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے نظر آئیں؟ دوستوں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ اچھا، تو آئیے اس جیت کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ محمد نواز کی بولنگ، شاہین آفریدی تو تھے نہیں، اور سری لنکا نے آغاز کافی تیز کیا تھا۔ جی، پہلے 3.1 اوورز میں 31 رنز بن چکے تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا اسکور بنے گا۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہی فہیم اشرف نے پہلی وکٹ لی، میچ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اچھا؟ جی، اس کے بعد پاور پلے کی آخری 17 گیندوں پر صرف 13 رنز بنے۔ یہیں پر مطلب پاکستان نے میچ پر گرفت مضبوط کی، اور اس گرفت کا مرکز تھے محمد نواز۔ ان کی ٹیم میں واپسی پر کافی سوالات بھی تھے، ہے نا؟ بہت سوالات تھے، لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی سے سب کو جواب دے دیا۔ 4 اوورز میں صرف 4 کی اوسط سے 3 وکٹس۔ یہ اعداد و شمار کتنے اہم تھے اس میچ کے لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ نواز نے نہ صرف رنز روکے، بلکہ انہوں نے شری لنکا کی مڈل آرڈر کی کمر توڑ دی۔ صحیح۔ ان کی اس کفایتی بولنگ نے یہ یقینی بنایا کہ ہدف 130 سے بھی کم رہے۔ اس سے بلے بازوں پر سے سارا دباؤ ہٹ گیا۔ تو نواز نے تو اپنا کام کر دیا اور شری لنکا کو 128 پر روک دیا۔ یہ ہدف آسان لگ رہا تھا، لیکن اصل کہانی تو ابھی بیٹنگ میں آنی تھی، صاحبزادہ فرحان کی طرف سے۔ بلا شبہ 45 گیندوں پر 80 رنز اور اس میں 5 چھکے۔ یہ صرف ایک تیز اننگز نہیں تھی، یہ ایک بیان تھا۔ اور ان 5 چھکوں کے ساتھ انہوں نے ایک ریکارڈ بھی توڑا۔ جی، سری لنکا کے خلاف ایک میچ میں سب سے زیادہ چھکوں کا پاکستانی ریکارڈ پہلے یہ شاہد آفریدی اور انور علی کے پاس تھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وہ 2025 میں 100 چھکوں کا ہنسا عبور کرنے والے دنیا کے تیسرے بلے باز بھی بن گئے ہیں۔ لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اب وہ محمد رضوان کے ایک سال میں سب سے زیادہ T20 چھکوں کے ریکارڈ سے صرف 2 چھکے دور ہے۔ یعنی وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے بہت قریب ہے۔ بالکل، اور یہ پاکستان کی T20 حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ ہم رضوان اور بابر کے مستحکم انداز سے فرحان جیسے بے خوف پاور ہٹرز کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف فرحان کی یہ دھماکہ خیز اور منصوبہ بندی بیٹنگ تھی، جی، تو دوسری طرف اسی اننگز میں ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر نظر آئی، کپتان بابر اعظم کی برطرفی۔ اور یہی اس میچ کا تشویشناک پہلو تھا۔ مسئلہ صرف ان کا کم اسکور پر آؤٹ ہونا نہیں تھا، بلکہ جس شاٹ پر وہ آؤٹ ہوئے وہ شاٹ، جی، اسے ایک ٹیلنڈر کے شاٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ جو ان جیسے ورلڈ کلاس بلے باز سے توقع نہیں کی جاتی۔ لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایک کھلاڑی جس کی تکنیک اتنی مضبوط ہو، وہ ایسا شاٹ کیوں کھیلے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسٹرائک ریٹ کے دباؤ کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ مسلسل تنقید کی وجہ سے؟ جی، وہ اپنے فطری کھیل سے ہٹ کر زبردستی جارحیت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ اپنی وکٹ گنوا رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے حال ہی میں ایک سینچری بھی بنائی ہے۔ جی، لیکن T20 ورلڈ کپ 2026 سے پہلے اس طرح کا ذہنی دباؤ اور غیر فطری انداز ٹیم کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک شاندار فتح تو ملی، اس کی بنیاد نواز کی نینترت بولنگ اور فرحان کی دھماکہ خیز بیٹنگ نے رکھی، اور اس سے ٹیم کا اعتماد اعتماد یقیناً بڑھا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو فرحان کی منصوبہ بند جارحیت اور بابر اعظم کی دباؤ میں کھیلی گئی شاٹ کے درمیان فرق واضح ہے۔ یعنی ایک کھلاڑی اپنے فطری کھیل سے کامیاب ہو رہا ہے اور دوسرا اس سے ہٹ کر ناکام ہو رہا ہے۔ یہ ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں، ایک طرف ایک بلے باز نئے ریکارڈز بنا رہا ہے اور ٹیم کو جارحیت کا نیا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹیم کا سب سے بڑا ستارہ اپنے انداز اور فارم سے جدوجہد کر رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کرکٹ میں قیادت اور حکمت عملی کی ایک نئی نسل کا آغاز ہے، یا یہ صرف ایک میچ کی کہانی ہے؟